علماء نے فرمایا کہ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، جب اللہ کی یاد سے وہ غفلت میں ہوتا ہے، اور جو ہے جب وہ اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے. تو وسوسہ ڈالا اور اللہ کی یاد کیا تو وہ خناس جو ہے وہ ہٹ گیا، وہ چھپ گیا. تو یہ یعنی وہ ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے وسوسے ڈالنے کا، اور شیطان کا کام جو ہے وہ وسوسے ڈالنا ہے، وسوسہ ڈالنا ہے، اور انسان کا کام اس وسوسے پر عمل کرنا ہے. علماء نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے تو اس سے اپنی توجہ کو ہٹا دے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے، کسی نہ کسی عمل کے اندر لگ جائے، تو وہ شیطانی وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے وسوسے میں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ کے کلام کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کی یاد کے مقابلے میں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے. اب آپ دیکھیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ جو ہے قرآن پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے گا. اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. اعوذ باللہ پڑھا، شیطان بھاگ گیا. اللہ کی یاد کی، شیطان بھاگ گیا. تو شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے زبردستی اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے. ہاں، اب انسان نے اگر جو ہے نیت کر لی ہوئی ہے کہ میں نے شیطان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، تو اور اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، وضو کرنا ہی نہیں ہے، اور جو ہے وضو بہت بڑا ہتھیار ہے، آسمانی عمل ہے وضو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحافظ الوضوء الا مؤمن، وضو کی محافظت نہیں کرتا مگر مومن. اب مسلمان جو ہے جو جمعے کے دن جا کر وضو کرے گا، کوئی عید پہ جا کے وضو کرے گا، تو ان کو شیطان اگر نہیں گھیرے گا تو کن کو گھیرے گا؟ یہ شیطان کی جماعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز ایک انسان جو ہے وہ چھوڑ کر پڑا ہوا سویا ہوا ہوتا ہے تو بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے. اب شیطان نے پیشاب کے علماء نے فرمایا یا تو حقیقت میں کرتا ہے یا پھر اس کے اپنے گندے اثرات اس کے اندر ڈالتا ہے. اب ایک آدمی نے 30 سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو شیطان کا اس کے اوپر کتنا غلبہ ہوگا. تو گویا کہ وہ انسان کو دوسرا شیطان بنا دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو. اور آج ہمارا جتنا بھی واسطہ پڑ رہا ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے. خاص طور پر اب مثال کے طور پر رشتے دیکھ رہے ہیں تو جی اتنا کما رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہاں رہ رہا ہے. اب درمیان کے اندر کوئی سوال نہیں آ رہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور یہ جو ہے قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا، کوئی سوال نہیں کر رہا. جی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھا رہ رہا ہے. اب جب واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنی شیطانی دکھاتا ہے، وہ اندر آئی ہوئی ہوتی ہے جو شیطانی، وہ دکھاتا ہے. کہتے جی ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا. بھئی سوچنا کیا تھا، آپ نے وہ چیز پوچھی نہیں جو اس کو انسان بنا دے. یہ ساری چیزیں تو انسان کو شیطان بناتی ہیں. مال انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. ساری دنیا کے اندر جھگڑا ہی مال کا ہے، مال کی وجہ سے رونا ہے، مال کا ہی جھگڑا ہے. تو آپ نے مال کا ہی سوال کیا ہے، آپ نے رہائش کا ہی سوال کیا ہے، آپ نے اچھے کھاتے پینے کا سوال کیا ہے. تو آپ نے تو انسانی سوال ہی نہیں کیا کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہو، آپ مسجد جاتے ہو، آپ اللہ کے آگے جھکتے ہو اور آپ اللہ کی بندگی کرتے ہو. یہ سوال ہی نہیں ہے. تو جب یہ سوال ہی نہیں ہے تو پھر اس بات کا کیا رونا کہ جی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا. تو
تو لہذا جو ہے یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر میں انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر میں بہت بڑا شیطان ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ضمانت دی ہے کہ دیکھیں قل اعوذ برب الناس، اللہ کی پناہ کے اندر کون انسان آئیں گے؟ جو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، وہ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو وہ شیطانوں سے بچ جائیں گے. اور جو اللہ کی پناہ میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے، 20 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے، 15 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ ان کے اوپر کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ کیا انسان ہوں گے؟ تو لہذا فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب اللہ کی یاد میں انسان لگتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں انسانوں کے دلوں کے اندر. تمام نیکیوں کا جو منبع ہے وہ بھی انسان کا دل ہے، اور تمام برائیوں کا جو منبع ہے وہ بھی انسان کا دل. اب علماء نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے کا دل نیکی والا بن جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک چل رہا ہے، پورا جسم، زبان ٹھیک چل رہی ہے، آنکھیں ٹھیک چل رہی ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے. اور جب دل خراب ہو گیا تو اب پورا وجود خراب ہو رہا ہے، پورا وجود، ہر چیز غلط استعمال ہو رہی ہے کیونکہ دل خراب ہے. اب دل ٹھیک ہوتا ہے ایمان کی روشنی سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی دل میں آئی ہوئی ہے. اور پھر مزید اطاعت کی روشنی، نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب وہ مزید روشنی بڑھ رہی ہے. تو اب اس میں اندر سے نیکیاں نکلیں گی، سچ بولو اور جو ہے عبادت کرو، اطاعت کرو، لوگوں کی مدد کرو، یہ تمام جذبات انسان کے اندر سے آ رہے ہیں. اور اگر جو ہے اندر وہ ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو اندر اندھیروں کا جو ہے مجموعہ بنا ہوا ہے، تو اب اندر سے فساد کی باتیں ابھر رہی ہیں، یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو. یہ اب اس کی مثال ایسے لے کہ ایک گندگی کا ڈھیر ہے، تو اس گندگی کی ڈھیر سے جب آپ پاس سے گزریں گے تو بدبوئیں ظاہر ہوں گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر گندگی کا ڈھیر ہے، کہ وہ سارے اندر کے اثرات گندگی کے باہر آ رہے ہیں. اور ایک جگہ جو ہے وہ پھولوں سے، خوشبوؤں سے معطر جگہ پر ہے، تو وہاں کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ جب اندر ایمان سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اطاعت سے بھرا ہوا ہے، تو اندر سے اچھی چیزیں نکل رہی ہیں، اچھے جذبات باہر آ رہے ہیں. اور اندر بھرا ہوا ہے دنیا سے، اور اندر بھرا ہوا ہے دنیا کی محبت سے، اندر بھرا ہوا ہے خواہشات کی محبت سے. اب اس کے اندر سے جو بھی باتیں نکل رہی ہیں، خیالات نکل رہے ہیں، وہ سب گندے اور مفسد نکل رہے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، اس دل کے اوپر شیطان کا کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا جو دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اور وہ دل جو اللہ کی محبت سے خالی ہے وہ شیطان کے تسلط سے بچ نہیں سکتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں. قرآن نے کہا کہ جو ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جیسے جنات میں شیطان ہے اسی طرح انسانوں کے اندر بھی شیطان ہے. اب وہ شیطان کیسے بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. انسان شیطان کیسے بنتا ہے
جب اللہ کی بندگی سے خالی ہے، اللہ کی اطاعت سے خالی ہے، اللہ کے تعلق سے خالی ہے، اب وہ بظاہر انسان ہے لیکن وہ اندر سے شیطان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے۔ رمضان کے اندر اب شیطان جو ہے قید میں چلے گئے تو لوگ فوراً نماز میں آ جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو شیطان تو قید میں ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ خود شیطان بنا ہوا ہے، اب یہ خود شیطان بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کی سستی اور غفلت چھائی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی یہ نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام جو ہے شرور سے من الجنۃ والناس، جو ہے جنات ہو اور انسان ہو، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں انسان کو بتایا کہ میری پناہ کے اندر آ جاؤ۔ ایک اللہ کی پناہ ہے جو انسان کو دنیا کے فساد سے اور آخرت کی ناکامی سے انسان کو بچا سکتی، اور کوئی انسان کی پناہ نہیں ہے کیونکہ انسان کا جو ہے مالک وہ ہے۔